अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का मेरा ये वीलॉग ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, बिलखसूस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर साहब के लिए है और तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए है। देखिए, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उससे तो आप सब बाखबर हैं कि हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है और ये सूरत हाल कहाँ जाएगी शायद इससे भी आप वाकिफ़ हों, आपको अंदाज़ा हो। मैं जनरल साहब आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी बातें। देखें, इससे पहले बिलाशुबा इस्टेब्लिशमेंट से बहुत गलतियाँ होती रही हैं, आपके पेशरों से गलतियाँ हुई हैं। आपको भी थोड़ा अरसा हुआ है, आपसे कोई बड़ी गलती नहीं हुई, लेकिन अवाम को एक शक है कि जो पीडीएम की हुकूमत है आप इसकी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और पीडीएम की हुकूमत हर सूरत में पीटीआई को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ख़त्म करना चाहती है। ज़ाहिर है कि उनका फ़ायदा है इसमें, वो सियासी लोग हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और मद्दे मुकाबल बंदा उनके मुकाबले में उनको चैलेंज करे। उनकी बात समझ में आती है, लेकिन जो रोल है इस्टेब्लिशमेंट का वो बड़ा मुख्तलिफ है। इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी का सारा निज़ाम संभालना होता है, वो सिक्योरिटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सरहदों की हो या मुल्क के अंदर मुल्क की अमलाक की हो। आपके आने के बाद आपकी हुकूमत से दो गलतियां हुई माज़रत के साथ जो बज़ाहिर नज़र आ रही। एक तो ये है कि जिस तरह सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, शहीद किया गया और कुछ सियासी वर्करों को भी उठा के नंगा किया गया, एक तो ये गलती हुई जो कंडक्ट नज़र आया, और दूसरी गलती ये हुई कि आपके आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट दी और फिर उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो फ़ैसला था ये आईनी था जिसके तहत इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो गैर आईनी था। अब एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए बंदा तो वो ऐसे ही होता है कि जैसे आप दाखिल हो गए पनाह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में, जहाँ आपको कोई छेड़ नहीं सकता। काजी उल कज़ा की अदालत में चले गए, छोटा हो या बड़ा हो, अदालत अदालत होती है, तो वहाँ हर एक को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी जिस तरह घसीट के इमरान खान को ले जाया गया तो लोग यही समझे कि ये सब कुछ आर्मी की वजह से हो रहा है। अब देखें कि पीटीआई के लोगों ने कहा था कि किसी सूरत में हम इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करने देंगे, तो वो मिथ भी टूट गई। हुकूमत ने अपनी अना पूरी कर ली, उनको गिरफ़्तार कर लिया। अगरचे ये जो कुछ भी हुआ वजारत दाखिला की तरफ से हुआ, शायद इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी या नहीं थी, लेकिन हुआ। और दूसरी तरफ जो मिथ थी, एक तकद्दस था पाकिस्तान के जीएचक्यू का, कोर कमांडर्स के घरों का, वो एक रोब था, एक दबदबा था, एक सिंबल थे, वो सिंबल भी टूट गया। अब मिथ आपकी भी टूट गई और मिथ पीटीआई की भी टूट गई, लेकिन ख्वाहिश जो है वो पीडीएम की पूरी नहीं हुई और होगी भी नहीं। वो उसी सूरत में होगी कि हालात और ख़राब होंगे। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। देखें, वो कहते हैं ना कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, कोई इंसान ख़ता का पुतला नहीं है, पैगंबरों के अलावा हर इंसान से गलतियां होती हैं और आपके पेशरों से भी हुई, आपसे भी कुछ गलतियां हुई, चूँकि आप भी हमारे जैसे इंसान हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने आपको उस
عظیم عہدے پر پہنچا دیا ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور آپ کی ذمہ داریاں بھی اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو نہ دہرایا جائے۔ اب آپ کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا ملک ہونا چاہیے، ملک کا مفاد ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے عمران خان کی، نہ آپ کو پی ڈی ایم کی، نہ آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ملک کو تہس نہس کر رہے ہوں، سارے آئین کی درجیاں بکھیر رہے ہوں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ ہمارے سیاستدان جو اتنے میچور نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اس قدر موریلٹیز آئی ہیں یا سیاسی بلوغت آئی ہے کہ وہ معاملات کو خود حل کر سکیں۔ تو آپ کو اتنا رول تو ضرور ادا کرنا پڑے گا کہ ان سے یہ کہنا پڑے گا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، بیٹھ کے اپنے معاملات کو فکس کریں ود ان 10 days ود ان ویک، اور فالو دا کانسٹیٹیوشن، آئین کو فالو کریں۔ آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو انکانسٹیٹیوشنل آرڈر دیتا ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کریں، اور آپ کے ادارے کے لوگوں کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو آپ اپنے طور پہ تحقیق کریں اور انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ فیکٹ کی بنیاد پر ہے یا وہ میلا فائڈی ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ ادارے کو اس طرح چلائیں گے تو ابھی بھی آپ ادارے کا امیج ریسٹور کر سکتے ہیں، فوج کی کریڈیبلٹی بحال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کوئی ملک فوج کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اور کوئی فوج ملک کے بغیر، عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی۔ عوام اور فوج لازم و ملزوم ہے، اور فوج اور عوام کے درمیان عدم اعتماد ہونا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونا، اعتماد کی فضا ختم ہونا اور نفرت پیدا ہو جانا، اگر ایسا ہو جائے کسی ملک کے عوام اور فوج کے درمیان تو وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ذات کو کوئی ٹھیس پہنچتا ہے، آپ کی انا کو کوئی ٹھیس پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کی انا، کسی شخص کا ذاتی مفاد پاکستان سے بڑا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ملک، پھر اس کے بعد شخصیات اور ان کے مفادات یا ان کی انائیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، میں بالکل اپنی انا کو قربان کرتا، مجھے کسی کے پاؤں بھی پڑنے پڑتے، میں پڑھتا، ملک کو بچاتا۔ اب دیکھیں جو کچھ ہوا عمران خان کی گرفتاری کے بعد، پی ڈی ایم نے تو خوشیاں منائی، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، لیکن نقصان کتنا ہوا؟ 60-70 لوگ سنا ہے کہ بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے، اور ملک کے اندر کیا نقصان ہوا۔ اور یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیف جسٹس رہا نہ کرتے تو یہ اسی طرح جاری رہنا تھا اور ملک بالکل سری لنکا بن جانا تھا۔ لیکن یہ اچھا کیا انہوں نے، عمران خان کو رہا کر دیا، چونکہ لوگ جنہوں نے رخ کیا ہے جی ایچ کیو کا یا کور کمانڈرز ہاؤسز کا، ان کو یہ سمجھایا گیا یا وہ سمجھ چکے ہیں دیکھ کر کے بھئی یہ سب کچھ آرمی کی وجہ سے ہے۔ تو خدا را آپ آرمی کو اس سے باہر نکالیں، پھر آپ آرمی کی تاریخ میں ایک منفرد جرنیل بن سکتے ہیں، ایسے جرنیل بن سکتے ہیں جو ایک روشن ستارہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو بھی 6 مہینے یا سال نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ آپ نے پرانی پالیسیوں کو کنٹینیو کیا، لیکن اب آپ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں، اور جو بھی وہ سامنے آگے سیدھے آپ کی ناک کے سامنے صرف ملک کا مفاد ہونا چاہیے، نہ پی ٹی آئی ہو، نہ پیپلز پارٹی ہو، نہ پی ایم ایل این ہو، نہ فضل الرحمان ہو، نہ کوئی آپ کا دشمن ہو، نہ کوئی آپ کا دوست ہو۔ آپ کی دوستی صرف اور صرف پاکستان سے ہونی چاہیے، اور آپ کا ادارہ اگر یہ پریس کانفرنس کرے اور پریس ریلیزز دے کے یہ غیر قانونی ہے اور وہ غیر قانونی ہے اور یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے اور ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ آپ اپنے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں یہ مسئلہ اٹھائیں کہ کیا
آپ کے ادارے کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ آپ کا ادارہ تو ہے پبلک کے ساتھ ریلیشنز بنانے کے لیے، پبلک کو بلی کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ غلط فہمیاں پیدا کرنے یا بڑھانے کے لیے ہے۔ تو چلیں، بہت لمبی بات ہو گئی۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بالخصوص جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے وابستہ ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ آپ اپنے ہائی کمانڈ تک پہنچائیں۔ اور میرا یہ مخلصانہ اور انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارشات ہیں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے۔ میں پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری فیملیز وہاں ہیں، میرے لوگ وہاں ہیں، میری جنم بھومی ہے وہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ملک خوشحال ہو، لیکن وہ تبھی ہوگا لیکن سب کے لیے پاکستان پہلے ہو، فرسٹ پاکستان۔ شخصیات، پارٹیاں، یہ چیزیں بعد کی چیزیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔